سر ایک اور سوال ہے جو بڑا کافی عرصے تک ہمارے ذہن میں رہا کہ آپ سے جب بھی ملاقات ہوگی پوچھیں گے. سر یہ عالمی حالات اور پاکستان سے متعلق ہے. سر ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے کوئی ایک، تو ہم یا تو اس کے بہت ہمدرد ہو جاتے ہیں، یا ایک وہ نکلتا ہے جو لا تعلق ہو جاتا ہے، یا یہ کہ بہت مخالف ہو جاتے ہیں. اب سر جب ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں، کسی بھی ایک ملک کو، تو کچھ اس کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، کچھ اس کا آج کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایک خوف یا امید اس سے ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو کیا کرے گا. تو سر ہمارا ریئیکشن ایسے کسی حال میں اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اپنا لیں اور ہم ملکوں پہ رکھیں؟ خالص اصولی بات تو یہ ہے کہ پھر اس وقت جو بھی امت مسلمہ کی حالت ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اصول پہ تو ایک بھی نہیں کھڑا ہے. بالکل. کیا کوئی بھی ملک ہو، اصول پہ کوئی بھی نہیں کھڑا، سب اپنے نیشنلزم پر کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو جس بنیاد پہ امت بنی تھی وہ بنیاد تو موجود ہی نہیں ہے، تو اصول کدھر ہے؟ تو پھر سب سے لا تعلق ہو جائیں تو یہ تو کوئی مطلب وہ ایک خیر خائی والی بات تو نہیں ہے. مسلمان قوم نہ صحیح، لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا تو ہمیں مسلمان سمجھ کے ٹریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو پہلے یہ ایک اصولی موقف کی بات نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اصولی موقف کا نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ گویا آپ ہوں دنیا میں یا نہ ہوں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. ایک طرح کی رابانیت اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو مرضی ہو، سعودی عرب کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ، میرا کیا لینا دینا، اس کا پھر وہ نتیجہ نکلے گا. خالص اصول پسند بنیں گے تو یہ مطلب ہے. تو یہ تو بہت ہی جو ہے وہ دلیل بن جائے گی ناواقفیت کی. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف کہ دیکھنا کس طرف سے چاہیے. ایک تو کسی مسلمان ملک اگر ظالم ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ظالم کی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ دنیا ہمارے سامنے جو ہے وہ گلوب کی صورت میں ہے، یعنی وہ کیا کہنے چاہیے، گلوبل ولیج کی صورت میں ہے، گاؤں کی صورت میں ہے. تو گاؤں کی صورت میں ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو گاؤں کے چودھری ہیں ان کا اصل منصوبہ کیا ہے. تو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے میری بات سنیں، تو جب آپ نے کسی کے ایک ہوتا ہے آپ نے پریمپٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اصول اور ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جب آپ نے دفاع کرنا ہے اس کے اصول اور ہوتے ہیں. ٹھیک. تو دفاع کرنے کے اصولوں میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ یہودیوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کا یہ کل کیا کرے گا، یہ نہیں دیکھنا، اس لمحے موجود میں یہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھنی آپ نے. ہو سکے اس کی ذاتی غرض کیا ہو، آپ نے تو اپنی غرض دیکھنی ہے نا کہ اس کے ہاتھوں میری کون سی غرض پوری ہو رہی ہے. کھڑا ہو گیا نا، چلیں جس موٹیویشن سے بھی کھڑا ہوا ہے، تو یہ جس کے دانت کھٹے کر رہا ہے نا اس نے کل میرے اوپر آنا ہے، تو کیوں نہ میں اسے اسٹرینتھن کر کے اسے وہیں پہ روک لوں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بالکل ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. اس کو آپ نے اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑنا کہ جب آپ نے پریمپٹیو میجرز لینے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے آپ نے کوئی پرو ایکٹیو میجرز لینے، اس کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑنا ہے اسے. وہ اس کے اصول اور ہیں، وہ ہیں جو ہم پہلے گن کے آئے ہیں. آپ نے خالص دعوت رکھی، اس خالص دعوت کو قبول کرنے والے خالص لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، ان کا ایک بیس بنایا. جب ایسے لوگوں کی ایک جماعت بن گئی، بے شک پھر الیکشن میں جائیں یا تحریک میں جائیں، جدھر بھی جائیں، وہ ایک علیحدہ اس کا طریقہ کار ہے. ایک آپ پہ اوپر یلغار آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پہ اوپر یلغار آ گئی ہے تو اس میں آپ نے کافر مسلم کی وہ نہیں بیچ میں شامل کرنا، اور اچھے برے کا نہیں شامل کرنا. اب اس کو روکنے کے لیے جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں اور جیسے تیسے ہیں وہ لگانے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنیادی بات ہمیں گڑمڑ کر دیتے ہیں. اصول پسندی کو ایک مطلب جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے. سر اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ شروع میں جب یہ نئی رجیم آئی تھی تو ایک وقت ہم نے آپ کو یوں سنا کہ آپ کافی زیادہ پازیٹیو تھے، پھر ایک بیچ میں کچھ اس طرح کے بھی قوانین آئے کہ ان کو سب کی معافی ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اس میں ایک محتاط اپروچ رکھی کہ یہ تو بہرحال غلط. لیکن سر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رجیم ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اور ایک رجیم جو ہے وہ بالکل
تو سر اس میں کیا ہونا چاہیے، صحیح اپروچ کیا ہونی چاہیے اگر اصول نہ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صرف رجیم کی بات نہیں ہے. یعنی آپ کو ماں باپ سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہونا چاہیے نا، بالکل، یا بیوی بچوں سے اوپر ماں باپ. جو یہ رشتوں میں سب سے اوپر تو اللہ ہے نا، رشتوں کی بات کر رہے ہیں. تو ماں باپ اور نیچے اپنی اولاد، بیوی آگے. تو اس کے بارے میں ہمیں دین کا کیا حکم ہے؟ کسی کی محبت حق اور انصاف کے راہ میں آڑے نہیں آنی چاہیے، یہی حکم ہے نا. بالکل. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. آپ نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، خواہ اپنے ہی خلاف بات جا رہی ہو، والدین کے خلاف جا رہی ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. ٹھیک ہے، کسی کی محبت حق اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تو جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے خیر خواہی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی، والے کتاب ہی اس کی کتاب کی، والے رسول ہی اس کے رسول کی خیر خواہی. سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ، اور عوام مسلمانوں کی اور جو ان کے لیڈر ہیں ان کی خیر خواہی. تو گویا آپ نے کافر لیڈروں اور مسلمان لیڈروں کا ایک فرق کرنا ہے، بے شک وہ آپ کے اصولی موقف سے ہٹے ہوئے ہوں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. اور یہ حکومتیں اگر مسلمانوں کی ڈسٹرب ہو جائیں تو غزہ بن جاتے ہیں، اور کمزور ہو جائیں تو لبنان بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی عزت، احترام، حفاظت کافروں سے یہ حکومتیں کر رہی ہیں، تو ان کے آپ کو خیر خواہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ان سے درست بات کریں، جو ان کا حق ہے انہیں دیں، اور دوسری طرف سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے حق اور انصاف کی بات کرنی ہے. تو اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ تخریب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ان کی خیر خواہی کے لیے ہونی چاہیے. نفرت میں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے عمل کو درست کرنے کے لیے. اب یہ جب ہم ان کو اپنے کمپٹیٹر مان لیتے ہیں نا، پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے یہ ناکام ہو تاکہ میری جگہ بنے. اب دین کی ان تعلیمات سے یہ سوچ متصادم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یہ آپ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اصل میں دیکھیں آپ کی ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے اس کے نتیجے میں، کہ یہ حق کے لیے جو بات کہتے ہیں حق کے لیے کرتا ہے، وہ آپ کے لیے اچھی رائے عامہ بنتی ہے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ بنی ہے. کیوں بنی ہے؟ کہ آپ نے ایک جنگ کو جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہے. کیونکہ یہ جب اتنے بڑے فن خواہ امریکہ جیسے بدماش ہوں تو اس کے معاملے میں جا کے ٹانگ اڑانا اپنی عزت داؤ پہ لگانے والی بات ہوتی ہے. یہ مطلب سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتی ہے ورے ورے رہو، اور پھر ٹرمپ جیسا حکمران ہو تو زیادہ ورے رہو. بھائی کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، پوپ کی بھی نہیں محفوظ ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہمت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی. ہم تو یہی کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اس کے نتیجے میں آپ کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں بنی یا نہیں بنی؟ یہی آپ کے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے. صحیح. آپ حق انصاف، اور یہی وہ رائے عامہ بنتی ہے جو پھر آپ کے کام آتی ہے. کہ لوگ بہرحال یہ دیکھیں، لوگ فطرت ہے انسان کی انصاف. تو جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنے مخالف کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک ساکھ دیتا ہے وہ بات. اور نہ بھی ہو تو اللہ کے ہاں آپ کا کرنے کا کام اصلاً یہی تھا. دنیا میں نتیجہ نہ بھی نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کرنا یہی چاہیے تھا. آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے میں نے ٹھیک بات کی ہے، میں نے کسی کے لیے نہیں کی. اچھا، اب پاکستان کے حوالے سے بات اور بھی ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ہم نے گلوبل ولیج کی بات کی، عالمی ایجنڈے کی بات کی. اس ایجنڈے میں پاکستان ایٹمی طاقت ہے. ذرا اندازہ لگائیں، یورینیم کو 3% سے اوپر جو ہے، بلکہ وہ 3% کا معاہدہ ہوا تھا، وہ ٹرمپ نے ختم کیا کہ آپ 0% پہ رہو گے، پورا انفراسٹرکچر ختم کرو گے جو آپ یہ بناتے ہو. اتنی بری بات ہے ایٹم بم بنانا، اور آپ ایٹمی طاقت ہو.
تو کتنے مونگ دلے جا رہے ہوں گے. تو کیا آپ کے خلاف کوئی سازشیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جو ہی آپ نے دھماکے کیے تو سازشیں شروع ہو گئی تھی. پرویز مشرف کو دانا ڈالا گیا کرگل چڑھ جاؤ, تم انڈیا کی رگ پکڑ لو گے. ایسا ہی دانا کبھی صدام حسین کو ڈالا گیا تھا کویت گھس جاؤ. وہاں سے ہمارا ڈاؤن فال, بے عزتی, روگ اسٹیٹ کا تصور شروع ہوا, اور دن بدن ہمارا چہرہ بگڑتا ہی چلا گیا, بگڑتا ہی چلا گیا, بگڑتا ہی چلا گیا 2025 تک. وہ بلکہ آپ میں پچھلے دنوں وہ سن رہا تھا 2020 میں شیخ رشید صاحب نے تقریر فرمائی ہے کہ ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. گویا وہ ڈیفالٹ کی باتیں کوئی ہم نے 2022 میں پہلی مرتبہ نہیں, اس سے پہلے آ رہی تھی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ رجیم جو چینج ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ فوجی ہی تھے نا وہ بھی. میں کو عمران خان تو رجیم نہیں تھا نا, فوجی رجیم تھی نا. وہ پرویز مشرف وہ تھا جس نے یو ٹرن لے کے, ہر چیز سے یو ٹرن لے کے, اسلام سے یو ٹرن لے کے, دو قومی نظریے سے یو ٹرن لے کے, نظریہ پاکستان سے یو ٹرن لے کے, افغانستان سے یو ٹرن لے کے, کشمیر سے یو ٹرن لے کے, پاکستان کا جو انڈیا کے ساتھ برابری والا موقف تھا اس سے یو ٹرن لے کے دنیا کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے, یعنی امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی. کیا امریکہ خوش ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن پاکستان ذلیل ہو گیا, ساکھ ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ڈالر تو بہت آئے لیکن ساکھ ختم ہو گئی. وہ اصل میں اسی وقت کا بویا ابھی کاٹ رہے ہیں نا. پھر کیانی صاحب آئے, انہوں نے, پرویز مشرف نے تو حملے کروائے تھے کہاں؟ افغانستان میں. تو کیانی نے سوات میں شروع کر دیے. اور یہ بات اس زمانے میں ہم سوچتے ڈسکشن میں آتی تھی جو مرضی ہو جائے, امریکہ الٹا لٹک جائے, کبھی وزیرستان میں حملہ نہیں ہوگا, اور خاص طور پہ جنوبی وزیرستان میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو راحیل شریف آئے, انہوں نے وہاں بھی کر دیا, کیونکہ وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا. وہ جو ہے نا سلالہ, نہیں سلالہ نہیں, سلالہ تو کیانی کے دور میں ہوا تھا, وہ تھا بھی الٹ. یہ جو وہ اے پی ایس والا, وہ جو اسکول کے بچے, تو اب جیسے 9/11 ہوا تو امریکہ نے چڑھائی کر دی, ایسے یہ بھی ہوا تو ہم نے ادھر کر دیا. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں, یہ سارے کام ہم کرتے جا رہے تھے. اور پہنچے کہاں تھے؟ باجوہ صاحب ہیں. تو جب کشمیر والے مسئلے پہ ہم نے سرنڈر کیا, سرنڈر تو پہلے کر چکے تھے, اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. وہ اس نے, مودی نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ملا لیا. تو ہم نے کہا جی دھوپ میں کھڑے ہونا ہے. تو جب وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں تو باجوہ نے صاحب کہا کہ ہمارے تو پیٹرول ہی نہیں ہے, ڈیزل ہی نہیں ہے ٹینکوں میں, کیسے لڑیں گے؟ پاکستان کہاں پہنچ گیا تھا, ایٹمی طاقت کہاں پہنچ گئی تھی. تو اب لے کے کہاں جا رہے تھے؟ ڈیفالٹ کی طرف, کیوس کی طرف. یہ جو ایکشن کیے تھے ان کا ری ایکشن آنا تھا. ایک طرف جو ہے نا کے پی کے, بلوچستان, سندھ, پنجاب میں یہ شیعہ سنی وہ کھڑا کر دیتے. سارا بارود تیار تھا, سب کچھ تیار تھا, اور اوپر سے ڈیفالٹ. ایٹم بم بچتا, وہی ہدف ہوتا تھا ہی ہدف ہو. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یقین کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کے غم کا اندازہ یا دکھ کا یا کوڑن کا اندازہ لگائیں جسے پرویز مشرف کے سٹیپ 1 سے پتا ہو کہ یہ جہاں ہم کدھر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیں نا. اب اسے جب یہ نظر آیا کہ یار یہ یہاں پہ پہنچ کے اب یہ جہاز اٹھنے لگا ہے, یہ خدا کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. روح نکل گئے بندے کے, مر گیا, وہ کلینکلی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اس نے سانس لینا شروع کر دی. یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا ہے, گھر والوں کو تو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. اسی طرح جس کو وہ پورے پروسیس کی سمجھ تھی, یہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ معاملہ معجزے سے کم کا نہیں ہے جہاں سے پاکستان بچ گیا ہے. تو پھر اللہ نے بچایا تو اللہ کا کوئی مشن بھی ہوگا, کوئی اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا کوئی ادب بھی ہوگا, تدبیر بھی. تو یہ وہ چیز تھی. میں ان میں سے کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں, نہ مجھے باجوہ کا نو ہے کہ وہ کیا چیز تھی, بیک گراؤنڈ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا قادیانی بیک گراؤنڈ تھا, وہ بات کی باتیں ہیں, لیکن مجھے پہلے کا نہ ان کا کوئی پتہ ہے. لیکن وہ جہاں سے ریورسل شروع ہوا ہے نا, اس سے میں یہ گس کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی یہ کوئی اللہ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. باقی ایک بات یاد رکھیں, میں جتنا بھی نیک آدمی ہوں, میری ورتھ ہو, صلاحیت ہو, پوٹینشیل ہو, جو بھی ہو, میرے پاس اگر وہ نیونسنس ویلیو نہیں ہے, عوام نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, میں کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں ہوں. تو
تو جتنا بھی کوئی بڑا جو ہے نا وہ دیدہ ور ہو وہ اس ملک میں کسی رول کے اس میں تو ہے ہی نہیں. ٹائم بہت تھوڑا ہے. کوئی نیا بندہ اٹھے گروہ کرے بنائے وہ سارا لپیٹے ملک کو اپنے ساتھ رکھے اور پھر اس میں آئے اقتدار میں, اس کے تو چانس ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بہتری آئے گی تو جو گیون سٹف ہے اسی کے اندر کوئی چینج آئے گی. اس کے لیے تیار رہیں. دیکھیں ہمیں متعصب نہیں ہونا چاہیے. آج ایک آدمی کافر ہے کل مسلمان ہوتا ہے, ہمیں بھائی بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ایک آدمی آج اگر غدار ہے کل وہ محب وطن ہو جاتا ہے, ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اگر میرے اپنے عزائم نہیں ہیں, ایمبیشنز نہیں ہیں, تو مجھے یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی نیا لوگوں کے اندر چینج آ رہی ہے. تو مجھے وہ چینج جو ہے نا سیاستدانوں میں محسوس ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مطلوبہ تبدیلی آ گئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اوورآل آپ مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں سیاستدانوں میں بھی ایک فکر ملک کی پیدا ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے یہ چیزیں. اصل میں وہ گراؤنڈ جب آپ نے ٹچ کر لیا تو سب کی آنکھیں کھلی ہیں کہ ہم تو گئے. تو وہاں سے ابھی یہ نہیں کہ ان کا ویژن کلیئر ہے, انہیں خطرات پوروں کا سب کا اندازہ ہے, انہیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہے, اپنی اصل جو ہے نا وہ کیا ہے اس سارا ویژن. میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن وہ جو ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتے ہیں نا, جب آپ مخلص ہوں تو ٹھوکر کھا کے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو ٹھوکریں لگ رہی ہیں, پے بہ پے لگ رہی ہیں. کبھی ایک جو ہے نا ایکسپوز ہو رہا ہے تو کبھی دوسرا دوست ایکسپوز ہو رہا ہے. کبھی کوئی کام جو ہے نا انڈیا کر دیتا ہے تو ہمیں کبڑے کو لات پڑ جاتی ہے, ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کام یو ہی کر دیتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے یار اس کے پیچھے کون ہے. کوئی کام جو ہے نا اسکردو میں ہو جاتا ہے تو کسی کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جاتی ہے. اس طرح سیکھ رہے ہیں, چونکہ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سکھا کے اب یہ جو اب ہو گیا ہے نا, یہ تو اندھے کو بھی نظر آنا چاہیے. بالکل, کہ 30 سال لگا کے جس ملک کے چہرے کو گہنایا گیا تھا, جس ملک کے اوپر دہشت گردی کا جو ہے نا بیانیہ بنایا, پرسپشن جس کی یہ بن گئی تھی کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ تخریب کار ہیں, یہاں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے, یہ روگ سٹیٹ ہے. یہی تھا نا, فیلڈ سٹیٹ ہے, روگ سٹیٹ ہے. یار اتنی بغیر پیسے لگائے جنگ کوئی اور لڑا ہے, نقصان کسی اور کا ہوا ہے, اور اللہ نے آپ کے چہرے کو بالکل نہلا دھلا کے نکھار کے ایک پرامن پیسفل ویری بیوٹیفل ٹھیک ہے, اگر آپ ٹرمپ کی زبان استعمال کر رہے ہیں جی, تو وہ اب آپ سوچیں یہ کوئی انسانوں کے بس کی یا کسی کے پلاننگ یا کسی کے منصوبے کی بس کی بات ہے. صحیح بات. تو یہ ہے اصل میں ہمیں وہ اس سے جو مایوسی انتہا درجے کی بات, آپ کو ہلکی سی رمک بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ روشنی کا مینارہ معلوم ہوتی ہے, وہ چیزیں.